اب شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی 4 قسمیں بیان کی ہے. فرماتے ہیں ایک بیعت وسیلہ ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی 4 قسمیں بیان کی ہے. فرماتے ہیں ایک بیعت وسیلہ ہے. ایک بیعت وسیلہ ہے جو کسی سلسلہ میں منسلک ہونے کے لیے کی جاتی ہے. دوسرے قسم کی بیعت احکام شریعت کی پابندی اختیار کرنے کے لیے ہوتی ہے. پھر تیسری کی بیعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وظائف پر پابندی رہنے کے لیے پابندی اختیار کرنے کے لیے بیعت طریقت کرتا ہے. اگر انسان صاحب ہمت ہو اور محنت کر سکتا ہو تو وہ مشاہدات حاصل کرنے کے لیے بیعت ہو سکتے ہیں اور اس میں محنت کریں. چوتھی قسم کی بیعت حقیقت کرتا ہے. میرے دوستوں اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی اوصاف بیان فرما رہے ہیں. مرشد صحیح معنوں میں حقیقی پیر کون ہے؟ مرشد کامل کون ہے؟ ان کی کیا اوصاف ہے؟ ان کے اندر کون سی صفات ہونا چاہیے پیر ہونے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے؟ اور جن کے اندر وہ صحیح معنوں میں یہ صفات موجود نہ ہو تو ان سے بیعت نہیں ہونا چاہیے. ایک نمبر بیعت کی اوصاف یہ ہے وہ اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کے علم رکھتا ہو، یعنی عالم دین بھی ہو، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم رکھتا ہو، اور اس نے استاد سے تعلیم حاصل کی، اور اگر یہ نوبت نہیں آئے تو کم از کم اہل علم کے پاس بیٹھ کر ان سے سن کر کتاب اور سنت کا علم حاصل کیا ہو. اگر کسی نے ان میں سے کسی ذریعے سے بھی علم حاصل نہیں کیا تو اس کی ہاتھ پر بیعت کرنا درست نہیں ہے. عالم دین یعنی کتاب اللہ اور سنت کی علم نہیں رکھتا ہو، اپنے استاد سے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہو، یا کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی علم حاصل نہیں کیا ہو، تو ایسے لوگوں سے میرے دوستوں بیعت نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری نمبر فرماتے ہیں کہ بیعت کی یہ دوسری شرط یہ ہے کہ بیعت کنندہ میں عدالت اور تقوی پائی جائے، یعنی وہ فاسق نہ ہو، وہ فاجر نہ ہو، تقوی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بھی اجتناب کرتا ہو، اپنے آپ کو بچاتا ہو گناہ کبیرہ سے. آب میرے دوستوں یہ تو دوسری شرط کیا کہ عدالت تقوی پائے جائے، فاسق نہ ہو، تقوی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو. تیسری نمبر شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے والا آخرت میں رغبت رکھتا ہو، اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہونا چاہیے، مال و دولت کی محبت نہ ہونا چاہیے. وہ بیعت کی قابل اگر وہ دنیا سے بے رغبت نہ ہو، آخرت سے رغبت نہ رکھتا ہو تو ایسی شخص بھی بیعت کی قابل نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ کہ وہ شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، یعنی لوگوں کو اچھے کام کو حکم کرتا ہو اور لوگوں کو برے کام سے روکتا ہو.
اب میرے دوستوں پانچویں شرط یہ اس نے یہ طریقہ مشائخ اور بزرگان دین سے سیکھا ہو، نہ کہ خود بخود پیر بن کر بیٹھ گیا ہو، خود بخود پیر بن کے نہ بیٹھ گیا ہو۔ اگر یہ کسی شخص میں پائی جائے تو اس کی ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہے۔ 1 نمبر شرائط، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، یہ 5 شرائط اس کے اندر موجود۔ اگر پہلی نمبر میں نے بتا دیا کہ عدالت اور تقوی ان کے اندر پائے جائیں، فاسق اور فاجر نہ ہو، جھوٹ بولتا، ہمیشہ گناہ کبیرہ سے اجتناب نہیں کرتا ہو، میرے دوستو سنت کی خلاف، تقوی کی خلاف کام کرتا ہو، تو ایسے لوگوں سے باعث نہیں ہونا چاہیے۔ 2 نمبر برا، 2 نمبر پہلی نمبر جو میں نے بتایا کہ بھائی عالم دین کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور سنت کی علم رکھتا ہو، یعنی قرآن حدیث کے، یا اپنے استاد سے سیکھا ہو، تعلیم حاصل کیا ہو۔ اگر یہ نوبت نہیں ہے تو کم از کم عالم علم کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ علم حاصل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی ذریعے سے بھی علم حاصل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست نہیں ہے۔ 2 نمبر بھی دیا کہ عدالت، تقوی، فاسق اور فاجر نہ ہو، چلا بچلا کوئی کام کرتا نہ ہو، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو، گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ 3 شرائط، بیعت کرنے والا آخرت میں رغبت رکھتا ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کمانے کی یہ نہیں، یعنی دنیا سے بے رغبت، آخرت سے رغبت والے، اس کی بغیر وہ بیعت کی قابل نہیں۔ 4 شرط امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ان کے اندر جس سے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اس کو مردودی سے بعد جس سے منع فرمایا اس سے رک جانا۔ پھر فرمایا وہ امر بھی معروف کرتا ہو، نہی عن المنکر بھی کرتا ہو، اچھی باتیں بتاتے ہوں گے، بری کاموں سے لوگوں کو بھی منع کرتے ہوں۔ اس میں بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ براہ راست منع کرنا ان کی خلاف، 2 نمبر یہ نہ ہو تو کم از کم زبان سے، ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں سے روک لینا، 2 کم از کم ہاتھوں سے نہیں رک سکتے، اپنے زبان سے۔ 3 نمبر آخری ایمان کی درجہ ہے کہ اپنے دلوں سے اس کو برا سمجھنا۔ اب آئیے میرے دوستوں، 4 شرط یہ گزرے، 5ویں شرط کہ اس نے یہ طریقہ کسی مشائخ یا بزرگان دین سے سیکھا ہو، نہ کہ خود بخود پیر بن کر بیٹھ گیا۔ تو 5 یہ شرائط کسی شخص میں پائے جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس قسم کی بیعت کو سنت کا درجہ حاصل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان و اسلام کی تمام تر صفات ان کے اندر موجود ہو تو اگر وہ بیعت نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بیعت ہونا یہ سنت رسول ہے، لیکن سنت تو ہے میرے دوستوں۔ اب میرے دوستوں ہمارے نفس، یہ نفس امارہ بہت بڑی خطرناک ہے میرے دوستوں، کہ مکن نفس امارہ رہتا ہے، ہمارے نفس امارہ جو ہے میرے دوستوں بڑے خطرناک راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔
نماز بھی پڑھتے ہیں ہم، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، مگر گناہ سے بھی اجتناب نہیں کرتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، خلاف شرع کام بھی کرتے رہتے ہیں، نہ جھوٹ بھی بولتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلخوریاں بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہو، میرے دوستو تو اس نماز سے، اس روزے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ وہ حج اور عمرے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک بندہ 2 نمبری پیسے سے اگر حج اور عمرہ کر لی تو اس کی حج ہو جائے، 2 نمبری پیسے سے وہ اگر میرے دوستو قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تقویٰ کی حصوں میں نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ دیکھیں، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بھائی بھی رسول کی سنت ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، مگر آپ کی نفس امارہ یہ خطرناک قسم کی ہے میرے دوستوں کہ آپ کو گناہوں سے، سود کھانے سے، رشوت کھانے سے یا دیگر گناہ کبیرہ سے بچاتے نہیں ہو تو اس صورتوں میں اولیاء اللہ کی ہاتھ میں، بزرگان دین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بائعت ہو جائیں۔ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور یہ وعدہ کریں کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی اس قسم کے کام نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں کھاؤں گا، سود نہیں کھاؤں گا، گناہ کبیرہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، غیبتیں نہیں کروں گا۔ اس قسم کی وعدے کے اوپر میرے دوستو بائعت کر لینا چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ یہ سنت ہے۔